السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے اس عظیم مہینے کی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے رحمت اور مغفرت کا خزانہ بنا کر بھیجا ہے، ماہ رمضان المبارک۔ یہ مہینہ صرف بھوک پیاس کا نہیں بلکہ دل کی پاکیزگی، گناہوں کی معافی اور اللہ سے قربت کا مہینہ ہے۔ قرآن میں رمضان کی فضیلت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، یعنی رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں۔ سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اسی مہینے میں اللہ کا کلام نازل ہوا۔ اس مہینے میں ایک نیکی کا ثواب عام دنوں سے کئی گناہ زیادہ ہے، اور شب قدر تو ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ احادیث میں رمضان کی فضیلت۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطانوں کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اور راتوں کو قیام کیا، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ روزہ کی سب سے بڑی شان یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ روزہ دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں، ایک افطار کے وقت جب وہ خوش ہوتا ہے کہ روزہ پورا ہوا، دوسری اللہ سے ملاقات کے وقت جنت میں۔ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت اور تیسرا جہنم سے آزادی کا ہے۔ روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کے نزدیک مشک سے زیادہ خوشبودار ہے۔ رمضان کا اصل مقصد اور ہماری ذمہ داری۔ رمضان صرف روزہ رکھنے کا مہینہ نہیں بلکہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ نے فرمایا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے میں جھوٹ، غیبت، لڑائی جھگڑا اور فضول کاموں سے مکمل پرہیز کریں۔ زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوت، دعائیں، صدقہ اور تراویح میں شرکت کریں۔ اگر ہم اس مہینے کو غنیمت سمجھیں تو یہ ہماری باقی زندگی بدل سکتا ہے۔ اے اللہ، ہمیں رمضان المبارک کی برکات سے نواز، ہمارے گناہ معاف فرما اور ہمیں تقوی عطا فرما، آمین۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تاکہ رمضان کی مزید برکات آپ تک پہنچے۔ رمضان مبارک۔ اللہ ہم سب کے روزے قبول فرمائے۔